بعض لوگ سمجھوتے اور مصلحتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر اپنے آپ کو بھی چینج کر لے جاتے ہیں، اپنا آپ بھلا لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، کسی کا دل رکھنے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ تمہاری جڑیں ختم ہو جائیں۔ ہاں، آپ کا گھر، میرا گھر یہاں سامنے ہے، آپ کا گھر ادھر ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہے کھڑکی کے معاملے کو لے کر کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑکی ادھر سے ادھر نکال دیا، فرق نہیں پڑے گا۔ سامنے والے نے کہا کہ کھڑکی آپ کی ادھر کھلتی ہے، اگر ادھر نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میں نے اتحاد کے لیے، ان سے محبت کے لیے اپنی کھڑکی بدل لی۔ کبھی سامنے والے نے کہا آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چوکھٹ میں چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میرے گھر پر، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ سامنے والے نے یہ کہا اگر آپ کے پائے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، یہ پایا نکال دو تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی ختم ہو۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو پائے کی بات کر رہا ہے، میرے گھر کے پائے کی بات کر رہا ہے کہ پایا آپ کا یہ نکال دو تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کھلے میدان میں آؤں تب اختلاف ختم ہوگا تمہارا؟ اسی طرح میرے عزیزوں، کبھی کبھار اتحاد کے نام پر آپ سے یہ کہا جائے گا صرف ٹوپی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، تم نکال دو، داڑھی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، نکال دو، ہمارا تمہارا اتحاد ہوگا۔ یہ کرتے کرتے مسلمان آج یہاں کو پہنچا کہ اب وہ یہ کہنے لگ گئے قرآن تمہارا اور ہمارا یہ بیچ میں ملنے نہیں دیتا، اس کو ہٹاؤ، تمہارا اور ہمارا اتحاد ہو جائے گا۔ یہ آگے پائے پر، آگے بنیاد پر بات۔ ہاں، اس طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں کہ قرآن جو ہے تمہیں منع کرتا ہے کافروں سے دوستی کے لیے، ایسی آیتیں ہیں، اس کو ہٹا کر باہر رکھ دو، تمہاری اور ہماری دوستی، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت اچھی مثال سے آپ کو سمجھایا، جہاں کوئی بات آدمی پائے کے متعلق کہنے لگ جائے تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، ورنہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں بھٹکتے رہو گے، تمہارا اپنا کوئی دین ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی تمہیں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تیری اور میری دوستی باقی رہے گی، بس ایک نام محمد ہٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیں؟ وہ تو پورے جڑ کی بات کر رہا ہے، تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں۔ ہاں، میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے، تجارت میں دوستی ٹھیک ہے، پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا، اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو، اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام چیزوں کی اجازت دی۔ تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو، پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو، تمہارے کلیگ ہیں، ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو۔ یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں، نہ کریں۔ ہاں، جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے، ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا، تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے، کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں، آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں، میری فیلڈ نہیں ہے۔ تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ ہاں، میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا، رات کے 3 بج رہے تھے، ایک بار مجھے فون آیا رمضان کے ہی موسم، اسی رمضان کے وقت،
رات کے 3 بجے کے قریب، سحری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا، اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں. جھٹ سے میں نے اٹھایا، نیند خراب. سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے. کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا مناظرہ چل رہا ہے، ایک سوال آ گیا ہے. مناظرہ چل رہا ہے، مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے. اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا. میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہمارے گلی کے باہر، ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے. عزیزان گرامی وقار، میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو، یہ تمہاری فیلڈ نہیں. کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں، اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا. دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں. یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں. خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا، میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا، تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی. اس کو سمجھ کر کے چلیں. دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے، باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اللہ فرماتا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے. ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. قرآن کی آیتیں اتر گئیں. اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ. سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے. توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا. رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا. یہ توبہ ہے. کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں. نہیں بھی کیا تم نے، سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی. یہ تمہاری توبہ ہے. سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا. تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے. نمبر 1 توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا. تمہیں مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا. اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے فوراً اس پر اعتبار مت کرو. 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں. میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے.
کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں, 6 مہینے اس کا انتظار کریں, دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں.